بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مغربی اور شمالی قوتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقتیں یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑیں؟ اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو بتاؤں گی جو حقائق اور احادیث میں موجود پیشن گوئیوں میں موجود ہیں، جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف یہود اور نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی تھی، جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی، جو ایک مقدس صندوق تھی۔ اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ اس صندوق کی بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا، جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے، وہیں اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کے وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیں اور لاکھوں یہودیوں کو سرِ عام قتل کر دیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامے آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جنرل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ 1000 سالوں تک یروشلم مسلمانوں کی اختیار میں ہے اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ بالآخر 19 صدی کی وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے
یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصیٰ کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سے سرنگیں کھودنا شروع کیا، جس سے مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کے آڑ میں اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں جو مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے۔ احادیث کے روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔